بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ عرب میں یہ دستور کیوں تھا کہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دیہات بھیجتے؟ اسی دستور کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے گود لے لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت وفات تھے، پھر ان کو کیسے اور کب گود لے لیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ دوستو، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفاء اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کی نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہو۔ معاذ بن عدنان کی ہیئت کو اختیار کرو، یعنی عجم کا لباس، اور ان کی ہیئت نہ اختیار کرو، اور شدائد پر صبر کرو اور موٹا پہنو، یعنی تنعم میں نہ پڑو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کو تلاش میں مکہ آیا کرتی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہے کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئی۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدی اور ایک اونٹنی، جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات پر سو نہیں پاتے۔ بچے کا یہ حال تھا کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہو، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً ان کا انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ یتیم نہیں ہے بلکہ در یتیم ہے، اور یہی وہ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے خزائن کی کنجیاں ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاک معلوم ہوا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لیے نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہو گیا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ کو لے آئی۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق ان پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہے کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا، یہ پستان جو بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے، اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیراب ہو گئے اور آپ کا رضائی بائی بھی۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ تن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔